رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا ابر کرم کے ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں قاری القراء، زینت القراء، استاد القراء جناب قاری محمد وحید النبی صاحب۔ بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو روح تک اترتا ہے۔ وہ حضرت اقبال کا شعر یاد آتا ہے، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قبلہ قاری صاحب آج ہمیں وہ سورہ الرحمن کے اس کی چند آیات سنائیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ کریم کی ذات و برکات سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائے گی، جو قرآن کی دلہن ہے۔ چند آیات اس کے حوالے سے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اطرکم اللہ اطرکم اللہ۔ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबर करम के नाजरीन व सामीन, अल्लाह ताला के करम व फजल से उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह तवस्सुल से बिहम्दिल्लाहि ताला रमज़ान मुबारक का ये मुतबर्रक महीना बड़ी बरकत और खैर के साथ जारी है। अल्लाह ताला की बारगाह कुद्स में दुआ है कि वो हर तरह की वबा और बला से हम सब को महफूज फरमाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ हर फ़र्द के साथ है, हर घर के साथ है, मुआशरे की बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। वो मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसका हुक्म क्या है। वो लोग जो दुकानों पे माल को जमा करके इस मकसद के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं कि कल को मार्केट वैल्यू में जब थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी तो उस वक्त बेचेंगे। माल को इसलिए रोक लेना कि मार्केट में चीज़ की किल्लत पैदा हो, इसको शरई नुक्ता नज़र से हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कुरान और सुन्नत में इसके बारे में क्या मज़म्मत है। ये भी देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की उनका अंजाम, बद अंजाम क्या हुआ। ये भी हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी न की बल्कि सब कुछ कुर्बान किया, अल्लाह करीम की ज़ाते व बरक़ात ने उन्हें कितने बड़े अजर और कितनी बड़ी बरकतों से नवाजा। आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर हमारे बहुत ही मुकर्रम मोहतरम इल्म दोस्त शख्सियत और जिनकी सारी ज़िंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुज़री, इज़्ज़त माब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद तारिक कमर साहिब
دامہ لطفہ آپ پھر ایک بار ابر کرم میں جلوہ گر ہوئے. اللہ کریم ان کے وجود کو سلامت رکھے. نیک صالحین کی اولاد میں سے ہیں. ان کے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دین اسلام کی حقیقی خدمت اور مشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. اور یہ بڑا نازک موضوع ہے جس پہ آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ملک کا ہمارا قومی مسئلہ بھی بنا ہوا ہے, اور آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دکانداروں نے چیزوں کو سٹور کر کے وہی چیز جو رمضان شریف سے ایک دن پہلے 200 روپے کی تھی وہ 400 روپے ہو چکی ہے. وہ پھل جو پہلے اس کا ریٹ کم تھا آج اس کا ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے لوگ قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ذخیرہ اندوزی کی تعریف کیا ہے؟ ذخیرہ کسے کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی اس کا مطلقاً حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہ آپ چشم عنایت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. تو یہ ذخیرہ اندوزی, اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ احتکار کا لفظ استعمال ہوا ہے. احتکار, اور یہ حکر سے ہے, اور حکر کا معنی ہے الجمع والامساک. جمع کرنا اور روکے رکھنا, یہ اس کا لغوی طور پر معنی ہے. اور احتکار کی تعریف کیا ہوگی؟ احتکار سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی جنس کو, خواہ وہ غذائی اجناس ہیں یا دوسری اجناس ہیں, ایسی اجناس کو روکے رکھنا اور مارکیٹ میں نہ لے کے آنا, اور اس وقت تک روکے رکھنا جب کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے اور طلب ہے, اس وقت تک اس کو نہ لے کے آنا, بلکہ اور انتظار میں رہنا, اور زیادہ مہنگی ہوگی اور زیادہ مہنگی ہوگی, پھر اس کو لے کے جاؤں گا اور اپنے منہ مانگے دام وصول کروں گا. تو یہ ذخیرہ اندوزی کے ضمن میں آتا ہے. یہ احتکار ہے. مطلقاً ذخیرہ اندوزی ممنوع نہیں ہے. صحیح ہے. مطلقاً کوئی چیز اپنے گھر میں, کوئی بھی چیز کسی بھی جنس کو سٹاک کیا جا سکتا ہے, رکھ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ وقت کے بعد تھوڑی سی قیمت میں اضافہ ہوا تو وہ مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں. یہ مطلقاً منع نہیں ہے. کوئی بھی چیز اس کے کاروبار کی نیت سے, تجارت کی غرض سے آپ اس کا سٹاک کر لیتے ہیں, سٹور کر لیتے ہیں, پھر مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, اس کو فروخت کرتے ہیں, ایک جائز منافع کے ساتھ آپ اسے مارکیٹ میں دیتے ہیں, تو بالکل یہ جائز ہے ذخیرہ. اور ایسی روایات صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے, جمع کر لیتے تھے, سٹاک کر لیتے تھے چیزیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ذخیرہ اندوزی ہے جسے منع کیا گیا. ہاں, یہ نہیں, ہم نے یہ فرق کرنا ہے کہ ایک تو مطلق رکھ لینا اور پھر اس کو بیچ دینا, اور ایک یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی طلب اور رسد ہو مگر جان بوجھ کے روک لینا, مصنوعی طور پر اس کی قلت پیدا کر دی جائے, مصنوعی طور پر اس کی قلت پیدا کر دی جائے اور اس کو شارٹ کر دیا جائے یا اس کو مارکیٹ میں نہ لایا جائے. اور ایسی جس طرح کہ ابھی معاشرے میں ہم دیکھ رہے تھے, یہ اس سے پہلے ہمارے چینی کا بحران پیدا ہو گیا, پھر گندم کا, آٹے کا بحران پیدا ہو گیا, اور ابھی انہی دنوں میں جیسے یہ کرونا کی وبا آئی, ان دنوں میں ماسک, سینیٹائزر اور ایسی چیزیں بالکل سستی ترین چیزیں تھیں جو عام مارکیٹ میں اویلیبل تھیں, پائی جاتی تھیں, آج وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. اور وہ اب اگر ہیں بھی تو منہ مانگے دام لے کر وہ فروخت کر رہی ہیں. ایسی مصنوعی قلت پیدا کر دینا مارکیٹ میں, اور ان چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھے رکھنا اور نہ دینا, مارکیٹ میں نہ لے کے آنا, ان کے لیے وعید ہے, وہ غلط ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی یہ احتکار میں آتی ہے اور احتکار ممنوع ہے. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من احتکر فہو خاطئ. یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, من احتکر فہو خاطئ, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے. اور دوسرے الفاظ مسلم شریف کے ہی ہیں, فرمایا لا یحتکر الا خاطئون, فرمایا ذخیرہ اندوزی کرتا ہی گناہگار ہے. اس کی اس رشت میں, طبیعت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے
کہ وہ اس لیے روکے رکھتا ہے کہ جب اس کے مال مارکیٹ میں بالکل ختم ہو جائے گی، کسی کے پاس نہیں ہوگی، میں اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا اور منہ مانگے دام لے کر میں فروخت کروں گا، اور یہ گناہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاطی کا مطلب چھوٹی موٹی خطا ہے، نہیں، یہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آیا ہے، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، کہ فرعون اور حامان یہ دونوں خطا کار تھے، یعنی خطا قرآن کی روح سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے جو لوگ ہیں گناہ کرنے والے، ان لوگوں پہ اس کا اطلاق ہوا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا جالب جو غلہ چیز مارکیٹ میں لے کر آنے والا ہے، فرمایا اسے رزق دیا جاتا ہے، اسے رزق دیا جائے گا، والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، جمع کرنے والا، روکنے والا، جو روکے ہوئے ہے، فرمایا وہ لعنتی ہے، وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ ملعون ہے جو آدمی یہ سوچتا ہے اس لیے روک رہا ہے یا اپنے مال کو روکتا ہے کہ میں پیسہ حاصل کر لوں گا، بہت زیادہ مال کما لوں گا، بہت کچھ حاصل کر لوں گا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں جس وقت مارکیٹ میں لوگوں میں اس چیز کی ضرورت ہے، فرمایا اس کو وہ لے کے آتا ہے، اس وقت وہ فروخت کرتا ہے، وہ مارکیٹ میں چیز بیچتا ہے، دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت فرما دیتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس سے اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اور فرمایا جو روکے رکھے محتکر جو ہے، فرمایا وہ لعنتی ہے۔ اتنا بڑی جو اس کے لیے وعید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احتکر طعاما، فرمایا جس نے کھانا غذائی اجناس کو لوگوں پر روکے رکھا، فرمایا ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جذام یعنی کوڑ اور افلاس بھوک اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ یعنی جو ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ بھوکے پیاسے اور اس کیفیت میں اور ان کا استحصال اس کرب میں مبتلا رہیں، اس تکلیف میں رہیں، وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا، پریشانیوں میں مبتلا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جو وبال بیان فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں پر غذائی اجناس کو روکے رکھے، اور دوسری حدیث کے الفاظ میں 40 لیلتن کے الفاظ بھی ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ میں 40 یومن کے الفاظ بھی ہیں، 40 دن تک روکے رکھے۔ اور کس وجہ سے روکے رکھے؟ یہ بھی حدیث میں ایک حدیث کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ 40 دن تک اس لیے روکے رکھے کہ وہ مہنگی ہو جائے گی اور مہنگی ہو جائے گی، پھر اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسا ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ملعون ہے، فرمایا اللہ اس کو کوڑ میں اور غربت و افلاس میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دونوں چیزیں بیان ہوئیں کہ اللہ کریم اس کو جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی وبال میں، مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ایسا کرنے والا کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے، جو ملعون ہے، جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، مال کو روکے ہوئے ہے، غذائی اجناس کو روکے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی اسے پیچھے نہیں رہے گا، اس عذاب سے، اس وبال سے، اس مصیبت سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے، کسی بھی اس طرح کے مشکل وقت میں لوگوں پہ خرچ کرنے کی بجائے مال کو روک کے رکھتا ہے اور صرف اپنے ذاتی طمع اور لالچ کے لیے ان چیزوں کو کرتا ہے۔ یہ بہت کیونکہ یہ دونوں چیزیں فرمائی کہ جسمانی طور پر حدیث پاک ڈاکٹر صاحب پڑھی تھی کہ جو 40 دن تک روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قتل کا گناہ اس کے ذمہ ہے، یعنی وہ قاتل ہے۔ اور حقیقت میں ہم دیکھیں تو وہ انسانیت کا تو اس اعتبار سے قاتل ہی ہے کہ اس نے اپنے نظام میں تو یہ کوشش کی ہے
کہ میں لوگوں تک غلہ نہ پہنچنے دوں. بالکل کتنا بڑا یہ ظلم ہے. بالکل وہ اس لیے اگر روکے رکھتا ہے تو وہ دونوں قسم کی مصیبتوں میں جسمانی طور پر بھی آج کہتے ہیں کہ جی وہ بہت پیسہ ہے, بہت علاج کروایا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا, ٹریٹ کروا رہا ہے, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو پا رہا, تو جو انسانیت کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اذیت پہنچا رہا ہے, بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ یہ صرف انسانوں کی اشیاء, انسانوں کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں صرف اسی میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے, بلکہ جانوروں کے لیے بھی, جانوروں کی غذائی اجناس جو ہیں یا جانوروں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو بھی اگر روکنا ہے, روکے رکھنا ہے یا جمع کرنا ہے اور اس انداز سے ذخیرہ اندوزی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, اصل مقصد تو یہ ہے کہ رزق ان تک پہنچنے نہ دیا جائے بالکل جو رب نے تقسیم کیا ہے, اور اس کو لوگوں کو بھوکا رکھا جائے. پیسے نہیں دے سکیں گے تو بھوکا رکھنا ہی ہے. بالکل بالکل. وہ حدیث پاک میں کہ جس نے ایک بلی کو بھوکا رکھ کے, پیاسا رکھ کے, بالکل بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے وہ عورت دوزخ میں گئی کہ اس نے بلی کو بھوک پیاس میں رکھا اور وہ بلی مر گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. اور دوسری طرف یہی بخاری میں بھی صحیحین میں یہ موجود ہے کہ وہ زانیہ, فاحشہ, بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بدکار فاحشہ عورت کو اس نیکی کے صدقے میں بخش دیا, اس کے گناہ کو معاف فرما دیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے میں, حسن سلوک میں ہمارے لیے اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, ہر جاندار جو بھی جگر تر والی جو بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث عرض کرتا چلوں, یہ چوتھی حدیث اس میں کہ جو حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تک غذائی اجناس کو لوگوں سے روکے رکھے, ذخیرہ کیے رکھے, تو فرمایا اور اس کے بعد وہ اگر صدقہ بھی کر دے, وہ صدقہ بھی کر دے سارے کا سارا, تو فرمایا وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ جتنا اس نے روکے رکھا اور اس کو بعد میں بیچا اور بیچنے کے بعد اس نے پروفٹ حاصل کی, وہ ساری کی ساری رقم, ساری پروفٹ, سارا کچھ بھی اگر وہ صدقہ کر دے تو فرمایا وہ کبھی بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. ظلم کر کے, ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں آپ چاروں نے اس میں سے مسجد کو دے دیں, نیکی کے کام, فلم یکن لہو کفارۃ, فرمایا یہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا. جو کچھ آپ نے پہلے کیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور آخری اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں جی, حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احتکر طعاما 40 لیلۃ فقد بری اللہ منہ, اللہ کی ذات اس سے بری ہے, فقد و بری اللہ منہ, فرمایا جو 40 دن تک کھانا روکے رکھے, غذائی اجناس کو, غلے کو روکے رکھے, فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہو گیا, اللہ سے دور ہو گیا, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو گیا. وباری اللہ منہ, اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے, وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مو لیتا ہے, وہ اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ جسمانی وہ کوڑ کے مرض اس پر مسلط ہو جاتا ہے, مالی طور پر وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے, کنگال ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہاں تک فرمایا اللہ اس سے بری ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اگر ہم رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں بلکہ ضرورت کے وقت میں ہمیں وہ چیزیں لانا ہوں گی, اور صرف جمع نہیں کرنا ہوں گی بلکہ لوگوں کو سستے داموں ہمیں فروخت کرنا ہوں گی. اور قرآن کریم فرقان حمید جہاں پر مختلف آیات میں مختلف مقامات پر ذخیرہ اندوزی کی مذمت بیان فرمائی ہے, ان کا وبال جو ہے وہ بیان فرمایا ہے, وہاں پر یہ صرف ایک آیت کی حوالہ پیش کرتا چلوں. سورہ ہمازہ میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اور دوسری آیت میں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, فرمایا بربادی ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے جو تانا
کرنے والا ہے, تانا زنی کرنے والا ہے, عیب جوئی کرنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمائے الذی جمع مالا, جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے, وعدد, اور اسے گنتا رہتا ہے, ہر وقت اپنے جمع کرنے کی اس کو پڑی ہوئی ہے, اور وہ یہ گمان کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ صرف گننے میں لگا ہوا ہے. ایحسب ان مالہ اخلدا, وہ گمان کرتا ہے کیا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ فرمایا کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ, فرمایا ہرگز نہیں, ضرور بھی ضرور اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کیسی بھڑکائی ہوئی آگ؟ التی تطلع علی الافئدہ, وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی, دلوں تک پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ, فرمایا وہ آگ جو بند کی ہوئی ہے, فی امد ممددہ, بڑے بڑے لمبے ستونوں میں. یعنی یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے وبال ہے. یہ سارے آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ دنیا میں جہاں پر وہ جسمانی طور پر, مالی طور پر ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ جزام کوڑ میں, غربت و افلاس میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں, رحمت خداوندی سے دور کر دیے جاتے ہیں, وہاں پر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. دنیا میں بھی وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اور آخرت میں بھی تباہی. بالکل, دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت یہ عمدہ ماشاءاللہ توضیح کی کہ قرآن پاک میں بھی سورہ الہمازہ کی روشنی میں, اور احادیث 5 احادیث آپ نے اس پہ پیش کی ماشاءاللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات, اس نے ہمیں جو قانون, جو اسلام اور نظام عطا کیا ہے, یہ سارے کا سارا ہمارے فائدے کے لیے ہے. اگر اس نظام کو ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں پہ وہ اڈاپٹ کر لیں تو یقین مانیے پریشانی آتی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ذخیرہ کو روک کے رکھنا, اس میں اسلام کو کیا ہے, کیوں روکا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک اصول بیان کر دیا, ایمان والو برے طریقے سے تم نہ کھاؤ پیو. تو ہر وہ طریقہ جس سے لوگوں کا استحصال ہوگا, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, وہ ناجائز ہوگا. آپ دیکھیں شریعت مطہرہ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہم دیہاتوں میں کرتے ہیں کہ وہ جانور بکریاں دے دیتے ہیں, اسے دیہارہ کہتے ہیں, تو شریعت نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں, آپ اس کو قیمت پہ دے دیں کہ آپ 1 مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد آپ کو میں اتنا کرایہ دیا کروں گا, اتنی خدمت, لیکن یہ نہ کریں کہ اس سے بچے ہوں گے تو ایک بچہ آپ کا ایک میرا. کل کو اگر وہ بکری مر جاتی ہے, وہ بھینس مر جاتی ہے, اس بیچارے نے جس نے خدمت کی ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو. بے مزابنہ جب ہم پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ وہ جو پھل لگے ہوئے ہیں ابھی لگے نہیں, بور لگا ہوتا ہے, تو اسلام کہتا ہے نہیں, اس کی تجارت نہ کرو, جب تک پھل پک نہ جائیں تب تک اس کی تجارت نہ کرو. کیوں؟ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی ابھی بور بھی نہیں لگا اور پہلے سودا ہو گیا, بعد میں اندھیری آئے اور آندھی آنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا باغ ضائع ہو جائے, اس کو نقصان ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں وہ گائے بھینس کے تھن میں اگر دودھ ہے تو فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ دودھ ابھی ان کے تھنوں میں ہے, پتہ نہیں کتنا ہے, اس کی بے, اس کا سودا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مچھلیاں اگر تالاب کے اندر ہیں تو سودا کر دینا کہ جتنی مچھلیاں یہ مجھے اتنے میں دے دو, اسلام کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے, کہیں کی نقصان نہ ہو جائے. یعنی ہر وہ طریقہ, وہ امر جس سے دھوکہ ہو. اب دیکھیں بے خیار کا اسی لیے کہا گیا, آپ کو اختیار ہے کہ آپ چیز کو واپس کر سکتے ہیں. بے ملامسہ ہے کہ اس کو آپ چھو کے دیکھنا ہے, دیگر چیزیں. یعنی اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ کسی بھی معاملے میں وہ دوسرے کو نقصان نہیں دیتا, وہ پریشان نہیں کرتا. وہ ذخیرہ اندوزی اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ ذخیرے کو روک لیتے ہیں تو اس سے یہ پریشانی پیدا ہوگی کہ لوگ بیچارے جو ہیں کل کو مشکلات کا شکار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ذخیرے کو روکنے کی بجائے لوگوں پہ خرچ کیا, بلکہ جو کچھ اپنے پاس تھا وہ بھی لٹا دیا,
تو ان لوگوں کو اللہ کریم نے برکتیں اور عروج عطا کیا، ان کا نام آج بھی کائنات میں گونج رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین و سامعین کی رہنمائی کریں گے کہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اسی کو ہم زمین میں باقی رکھتے ہیں، یعنی نفع دینے والا اس کے لیے بقا ہے، لوگوں سے نفع چھیننے والا اس کے لیے بقا نہیں ہے، لوگوں کی خیر چاہنے والے کے لیے بقا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے کے لیے بقا نہیں ہے، کوڑ اور افلاس ہے اس کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی تھوڑی سی آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس حوالے سے اگر ہم اسلامی تعلیمات کا بغور جائزہ لیں، قرآنی تعلیمات کا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، تو یہ ساری کی ساری تعلیمات ہی خدمت کے لیے ہیں، خدمت خلق پہ ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تو آپ نے مطلب وہ پوری نچوڑ، یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ ہیں ہی اس پہ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، تم خیر کے کام کرو، سبحان اللہ، بہت خوب، تم خیر کے کام کرو، خیر کے، اور وہ خیر کے کام کیا ہے، وہ اس کی ہر مخلوق کے ساتھ بلائی ہے، صرف انسانوں کے ساتھ یا حیوانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہی بھلائی کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پر آیات احادیث کو پیش کیا جائے تو بہت طویل ہے، لیکن اگر دیکھیں کہ سرکار کی ذات اقدس نے اپنے اصحاب کی جس انداز سے تربیت فرمائی اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس کی مثال پوری کائنات کی تاریخ میں نہیں مل پاتی۔ ایسا ایثار، ایسا صدقہ، ایسی خیرات، ایسی خدمت خلق، ایسے واقعات ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے لوگ، ایسی شخصیات بھی تھیں جن کا یہ کردار تھا، جو ہماری آج کے لیے نہیں قیامت تک پوری انسانیت کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ اگر دیکھا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر موقع پر افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام جنہیں حاصل ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، مخفی نہیں ہیں، سب کچھ۔ اور آپ نے جو کچھ خدمت کی، اللہ رب العزت نے اس خدمت کو قبول بھی فرمایا اور اس کی گواہی دی اور قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر آپ بلال کی تکالیف کو دیکھتی ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ گرتے ہوئے حضرت بلال پہ دیکھتے ہیں، اور آپ جا کر حضرت بلال کے آقا کو منہ مانگی رقم دے کر، بہت بھاری رقم دے کر خرید کر آپ آزاد کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس لیے کوئی احسان ہوگا، کچھ ہوگا، کسی اس احسان کا بدلہ اٹھانے کے لیے، چکانے کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ خرید کے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ جن نعمت تجزى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی موقع دیکھ لیں کہ جس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، آپ نے وقف کیا، خیرات کی، سب کچھ خدمت خلق کے لیے، یہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ بالکل صحیح۔ یہ مسجد نبوی شریف جس میں نماز کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، تو ابتداءً آپ نے ہی خرید کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں اصحاب رسول میں سے دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عثمان غنی کون سا موقع ایسا تھا کہ جس پر آپ نے خدمت نہیں کی، جس موقع پر آپ نے پیش نہیں کیا، آپ نے جمع نہیں کیا کہ صرف اپنی ذات کے لیے جمع کرتے رہے۔ آپ مالدار تھے، کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی اسلام کے لیے، عوام کے لیے، عامت الناس کے لیے ضرورت آئی، آپ نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے، آپ اس کو جگہ کو خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیر روما کے لیے فرمائیں، صحابہ کی پریشانی کو، جب مدینہ شریف میں سرکار تشریف لے گئے، صحابہ کی پریشانی کو دیکھا کہ وہ ایک یہودی سے
وہ کہ بالکل یہودی سے آپ یہودی جو ہے وہ پانی بیچتا ہے اور دیتا ہے، مہنگا دیتا ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو منہ مانگی رقم دے کر خرید کر وقف کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بات یاد آئی، کسی کو حضور نے ایک بار جنت عطا کی، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ وہ عنہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور نے 17 مرتبہ جنت عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح کے مطلب مختلف مواقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار نے فرمایا تو آپ پہلے 100 اونٹ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ با پالان کے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر رغبت دلائی، پھر کھڑے ورز کی یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، پھر آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ ما ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے پیش کیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بارگاہ مصطفیٰ سے بارہا جنت حاصل کی اور جنت کی نوید آپ کو حاصل ہوتی ہے، بشارت عطا ہوتی ہے، ایک موقع پر مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا اور غلے کے قافلے جو تھے وہ مدینہ شریف میں پہنچے۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو وہ قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ تھے جو غلے سے لدے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جس وقت مدینہ شریف میں جب وہ پہنچا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ عثمان ہم آپ کو 1.5 گنا نفع دے کر خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں 1.5 گنا نہیں، اس سے زیادہ لینا چاہتا ہوں، وہ میں اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ سودا کرتا ہوں جو 1 درہم خرچ کرنے پر وہ 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے سے لدے ہوئے اپنے تمام اونٹ مدینے کے غرباء میں تقسیم فرما دیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آپ نے خوبصورت ہمارے ناظرین کے لیے کہ غلے کو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جمع نہیں کیا، مہنگا کر کے نہیں بیچا، بلکہ مخلوق کا خیال رکھا کہ اس وقت ان کو ضرورت ہے، قحط کا عالم ہے، تو جو تھا ویسے ہی تو فتن بے شک غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ ہیں ہماری نظر میں جو آج بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو راشن دے رہے ہیں، لوگوں کے بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اور یہی حقیقی نیکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب واقعی یہ آپ نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سنایا نا، وہ جو بیر روما کی آپ نے بات کی تو اس کے ارد گرد آپ نے پھر نہ کچھ کھجوروں کے درخت لگوائے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا تو مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے پھر ان درختوں کو بڑھا دیا کھجوروں کے، پھر بعد میں جو آئے انہوں نے پھر اور درخت لگائے، حتیٰ کہ بنو عباس نے اس کے گرد اور لگائے۔ پھر جب یہ ترکی دور آیا تو انہوں نے بھی ان درختوں کو بڑھا دیا، اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ابھی جو سعودی گورنمنٹ انہوں نے ان درختوں کی گنتی کی تو وہ 1540 درخت کل بنے۔ ان 1540 درختوں پہ جتنی کھجور تھی انہوں نے اتاری اور پھر اس کو بیچا، اور اس سے پھر انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنایا، حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ کے نام کا اکاؤنٹ، اور پھر اس پیسے سے انہوں نے ایک فندق عثمان حضرت عثمان غنی ذو النورین ان کے نام پہ ہوٹل بڑھا، اور اس کی سالانہ جو آمدنی ہے وہی کروڑوں ریال اور اس طرح۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جتنی آمدنی اس سے ہو رہی ہے تو وہ ساری غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کا وہ اکاؤنٹ آج بھی جاری ہے، یعنی جس نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی اور جو تھا وہ بانٹا، اس کا لنگر آج بھی جاری ہے، اور ان کا فیضان قیامت تک کے لیے وہ جاری رہے گا، اور اکاؤنٹ باقاعدہ جاری ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے، اور وہ سارے کا سارا وہ اجر و ثواب وہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کی ذات کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے آپ وہ کوئی حدیث پاک جی یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت ہی اس انداز میں فرمائی تھی۔ وہ کامل نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے جو خدمت خلق کے نمونے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں
اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے من ينفع الناس جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو اب جو اپنی ذات کے لیے جمع کر رہا ہے, ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, اپنا بینک بیلنس بڑھائے جا رہا ہے, اپنی ذات کو صرف فائدہ پہنچا رہا ہے, تو وہ فائدہ نہیں بلکہ وہ نقصان میں جا رہا ہے, جیسا کہ ہم نے سورہ ہمازہ کی روشنی میں پہلے ذکر کیا ہے. لیکن جو خرچ کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اکاؤنٹ ہے, جو ان کا باغ ہے, آج بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. اور لوگوں کو کھلانا, لوگوں کو پیش کرنا, یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. اور بخاری کی حدیث میں ہے جیسا کہ فرمایا کہ کھانا کھلانا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو پھر ایسے آدمی کو کھانا کھلانا جو بھوکا ہو, غربت و افلاس کی وجہ سے ہو, بجائے اس کے کہ ہم ان سے وہ لقمہ چھین لیں, اتنی مہنگائی کر دیں, ذخیرہ اندوزی کر لیں, ان تک پہنچنے نہ پائے, وہ لوگ لے نہ سکیں. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وہ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے, دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. ہاں, جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور وہ سستے داموں میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ محبوب ہیں. اللہ کی ذات ان کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے اور ان کی زندگیوں میں بھی برکت فرماتا ہے. بہت اچھے قبلہ ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بہت عمدہ توضیح اور ارشاد فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں ایک جملہ بڑا رائج رہا کہ اللہ یعطی من یعطی, اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے, جو بانٹتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات روک لیتی. ہاں, جیسے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ نیچے والا ہاتھ رکھیں. ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے. جس کا اوپر ہوتا ہے ہاتھ, اللہ کریم کی ذات اس کو بھی اوپر کر دیتا ہے, اس کو بھی اوپر فرما دیتا ہے, اوپر سے اتنی اس کو برکت اور خیر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت عمدہ یہ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے اللہ کرے ان باتوں سے ہمارے جو تاجر طبقے کے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کی کوشش یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ ان کا استحصال کریں, لوٹ مار کریں, اور جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے اور زیادہ پریشانی پیدا ہوتی جا رہی ہے. ایک اوپر کرونا کی وجہ سے اور ایک یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اور تیسرا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس صورتحال میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ تاجروں کے لیے بھی کوئی نصیحت فرمائیں, چونکہ ہمارے اس پورے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہماری تاجر برادری اور وہ لوگ جو بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے, ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. اور ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جیسے ہی یہ کرونا کی صورتحال بننی شروع ہوئی تو اسی وقت لوگوں نے مال ذخیرہ کر لیا تھا. یعنی ایک پان والا ہے, اس کے پاس چھالیا ہوتا ہے نا, تو ایک بندے کا وہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ کا چھالیا اسی وقت منگوا لیا تھا. اور اس وقت پہلے ریٹ جیسا 400-500 روپے کلو چل رہا تھا, اب 2000 روپے کلو ہو گیا ہے. یعنی جہاں وہی جو پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اس صورتحال میں ہم نے ان چیزوں کو مہنگا کر کے دراصل اپنی شکم میں آگ بھر رہے ہیں, اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں, اپنا حشر جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. تو ہمارے جو تاجر طبقے کے لوگ ہیں, جن کے جو اچھے لوگ ہیں, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء, ان کے حوالے سے صدیقین, جی ہاں, تو وہ صدیقین انبیاء کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. تو اسی طرح وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کا وہ شداد و حامان اور قارون اور ان کے ساتھ ہوگا. تو آپ ذرا ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, آج ابر کرم کے فورم سے میں تاجر برادری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بلکہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں, رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات میں ہم اللہ کے سربسجود ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں اور توبہ طائب کریں اور ہم اس کی طرف رجوع کریں
اور یہ عزم مصمم کریں کہ ہم اس انداز سے ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے اور ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور جس چیز کی طلب ہوگی ہم اس کو روکے نہیں رکھیں گے، ہم اس چیز کو مارکیٹ میں پہنچائیں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ جو غربت و افلاس کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی ان چیزوں تک پہنچ سکیں، ان کی بھی رسائی ہو سکے۔ اور اگر ہم جیسا کہ تفصیلاً اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، آخر انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کہیں ایسا کرنے کے ساتھ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے؟ کیا حرام کھانے کے ساتھ ہم اپنے پیٹوں میں آگ تو نہیں بھر رہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو حرام تو نہیں کھلا رہے؟ کیا یہ باطل سورسز سے مال حاصل کر کے ہم اپنی دنیا بھی اور عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں؟ صرف خرابی نہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا ہوگا اور ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم ذخیرہ اندوزی کی لعنت سے بچیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا، رواداری کا، خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہی پیغام ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین خیر، سبحان اللہ، دین سارے کا سارا خیر کا نام ہے، کلہ خیر، اور یہ سارے کا سارا خیر ہے، اور یہ خیر تب ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب صحیح معنوں میں ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنی آج کی ہماری نشریات، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر ہم دین کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری نسلوں کا فائدہ ہے، اور اگر ہم دین بیزار لبرل طبقے کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان لوگوں کا طریقہ واردات تو آپ دیکھ چکے کہ مشکل مرحلے میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ کینیڈا کا میں نے دیکھا سنا کہ وہاں پہ جب دیکھا کہ لوگوں میں دہی جو ہم استعمال کرتے ہیں تو دہی جو ہے یہ اس کی فراوانی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ہزار حال ڈبے جو ہیں وہ سمندر کی نظر کر دیے تاکہ مارکیٹ میں دہی جو ہے اس کی قلت پیدا ہو اور ہمارا ریٹ زیادہ۔ تو اگر ہم ان اطوار پہ چلیں گے، ان طریقوں پہ چلیں گے تو وہ ہمیں نقصان ہوگا۔ اگر ہم اسلام کی طرف لوٹیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میری نظر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، ذخیرہ اندوزی کی، فیکٹریاں بنائیں، مال کو روکا۔ میں نے دیکھا ان کی نسلوں نے انہیں قتل کیا، ان کے بچوں نے ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ جن کی نسلیں اب نارمل ہو گئی، جو کسی کام کے نہیں رہے، وہ آگے وہ سارے کا سارا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے سارے کا سارا فوکس حرام مال پہ کر کے اپنی نسل کو حرام کھلایا، اور وہ حرام اس انداز میں پلٹ کر اس نے ان کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کی عاقبت کو بھی خراب کیا اور دنیا کو بھی خراب کیا۔ ہم نے اپنی آخرت کو بھی بچانا ہے، اپنی دنیا کو بھی بچانا ہے، اسلام کے ان اصولوں پہ عمل کرنا ہے اور ذخیرہ اندوزی سے دور رہنا ہے، دوسروں کو بھی دور رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لاہور سے بہت ہی مکرم، معظم، روحانی شخصیت اور تصوف پہ اتھارٹی، عزت مآب جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، آپ کے خیال میں ذخیرہ اندوزی کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ تھوڑی سی روشنی۔ جی، ذخیرہ اندوزی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المحتکر ملعون، کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو ملعون جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرور ہمیں سوچنا چاہیے ان حالات میں جب ایک ایک چیز کی انسانیت کو ضرورت ہے اور ہم ان کی ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ذخیرہ اندوزی اس نیت سے کریں کہ ریٹ بڑھ جائیں، یا 10 روپے کی چیز جو ہے وہ
20 की बेचें जिस तरह इस वक्त हो रहा है, यकीनन ये रिज़्क जो है ये हलाल रिज़्क नहीं होगा, ये हराम रिज़्क हो जाएगा। इसलिए कि आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। तो खुदा के लिए मौजूदा हालात में अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को रिज़्क हराम से बचाएं, ताकि आपकी नस्लें जो हैं वो फल फूल सकें और उनकी ज़िंदगी में बरकतें आ सकें और रहमतें आ सकें। जी मोहतरम क़िबला डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा रोशनी डाली कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के क्या क्या नुकसानात हैं, फ़र्द से लेकर मुआशरे तक इसकी तबाही के असरात कैसे। ये भी बताइए कि सूफिया कराम का उसलूब क्या है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आपका तसव्वुफ़ और रूहानियात से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है और आपकी सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में और ख़ास तौर पे ये कस्ब फैज़ रूहानियात के हवाले से आप ज़रा ये बताइए कि सूफिया कराम का उसलूब क्या है। जी, मौजूदा हालात में सूफिया किराम की खानकाहें आपको पता है वो अमीर और गरीब के लिए खुली होती थी। हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी आए उसको खाना भी दो, उसको रिहाइश भी दो, उसका मज़हब और धर्म ना पूछो। ऐसी हालत में जब आफात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, वबाएँ आती हैं, तो सूफ़ी सिर्फ़ इंसानों पर नज़र रखता है। वो इस मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक भी मिटा देता है और इंसानियत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर वो तुल जाता है। और यही वजह है, अल्लामा ने कहा था, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये मखलूक खुदा है, अल्लाह हमारा रब्बुल आलमीन है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहानों के लिए रहमत हैं, हमारा कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन है। तो इस वक्त हमें इंसानियत को पेश नज़र रख के स्टेप्स लेने चाहिए और सूफिया किराम का उसलूब यही है कि कोई भी इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द भी जब परेशान होता था तो उनकी जान पर बन आती थी और वो उसके दुख के इजाले के लिए अपनी सारी कोशिशें जो है वो बरूए कार लाते थे। जी डॉक्टर साहब, आपने बयान किया हज़रत सैयदना अबुल हसन खिरकानी, उनकी खानकाह का बहुत उम्दा हवाला दिया और इस तरह उनकी ज़िंदगी का कि किस तरह वो लोगों को खिलाकर राज़ी होते हैं, लोगों की खिदमत करके उनके क़ल्ब को तस्कीन मिलती है। आखिर में ये भी हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइए कि इस सूरत हाल में जब लोग माल जमा कर रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं और लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, पूरे माशरे का इस्तेसाल हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी क्या है, उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी क्या है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है, माशरे के हर फ़र्द की इस सूरत हाल में ज़िम्मेदारी क्या बनती है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करने के लिए दोबारा चले कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़ात्मे के लिए हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। एक वो है जो गाहक है, सामान लेने जाता है, वो चेक कर ले, अगर एक जगह पर रेट ज़्यादा है तो दूसरी जगह पर चला जाए, उस आदमी की हौसला शिकनी करे जो नाजायज़ मुनाफा ले रहा है। हम इस तरह कोशिश कर सकते हैं। जो दुकानदार हैं उन्हें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये वबाल उनकी नस्लों तक मुंतकिल हो जाए। असातिज़ा उनकी ज़िम्मेदारी है। ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं, हम भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर ना करें, बल्कि हमारी अपनी जो नस्ल है, नई नस्ल, उसके जहन में ये चीज़ें डालें कि ये मुश्किल वक्त है, खुदा के लिए इस मुश्किल वक्त में दर्दमंदों की, मोहताजों की मदद के लिए कमर बस्ता हूँ। खुदा न खास्ता कोई ऐसा कदम ना उठा बैठना जिसकी वजह से मखलूक खुदा जो है वो परेशानी का शिकार हो जाए। और उलमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उलमा को चाहिए कि वो जुम्मा के खुतबों में, आजकल तो अरबी में खुतबा दिया जाता है, कम अज़ कम अरबी का खुतबा देने के बाद जब सफ़ें सीधी की जाती हैं इकामत से पहले, उस वक्त वो 2-4 अमली बातें जो हैं वो बता सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इससे हम उस सूरत निकल सकते हैं जब हम अपने नामुनासिब इरादों से और गलत नीयतों से तौबा करेंगे। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, हुकूमत कोशिश कर रही है, रिलीफ़ दे रही है और फ़ंड्स भी मुहैया कर रही है मोहताज ख़ानदानों को, वो अपनी जगह पर कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कहीं वो पैसे, वो मदद किसी गैर मुस्तहक़ के पास न चली जाए, इस बात को यकीनी बनाए। अगर हर शख्स हम में से अपने अपने दायरे में रहकर अपना फ़र्ज़ अदा करेगा तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे।
ذخیرہ اندوزی کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اس کی لوکل باڈیز ہیں، آج کل تو ظاہر ہے اس کے الیکشن ہونے والے ہیں، انہیں ایکٹیو کیا جاتا. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر جو آپ کے اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، کمشنرز ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں ان کو اختیارات دینے چاہیے تاکہ وہ جا کے چیک کریں، اپنی ٹیمیں بھیجیں. اور حکومت نے جو ٹائیگر فورس متعارف کرائی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اگر وہ بھی خبر کرتی ہے اور ارباب حل و عقد اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر متحرک ہوتے ہیں اور اس مصیبت میں ذخیرہ اندوزوں کو بے نقاب کرنے کا یہ فرض ادا کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا اور انسانیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا. معزز ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، عزت مآب جناب حافظ محمد قمر صاحب، جن کا تعلق فقیر والی سے ہے اور ایک بڑے نیک صالح خاندان سے ان کا تعلق ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے میں ان کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے کیا ہے میں ان کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے وہ اپنے شیخ پہ جان نثار کرتے ہیں وہ اپنے شیخ پہ جان نثار کرتے ہیں جو جانتے ہیں فقیروں سے دوستی کیا ہے کیا ہے جو جانتے ہیں فقیروں سے دوستی کیا ہے اور جنون عشق مجھے لے چل دیا رے طیبہ میں جنون عشق مجھے لے چل دیا رے طیبہ میں بغیر کہ جو گزرے وہ زندگی کیا ہے کیا ہے بغیر کہ جو گزرے
کرم ہے نیازی مدینے والے کا بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے کیا ہے کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے میں کے کا گدا ہوں مجھے کمی کیا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار